اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، یعنی دین اسلام کی خاطر اپنے ملک کو اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا، ثم قتلوا، پھر وہ کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا اپنی فطری موت مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور رزق حسن سے جو مراد ہے یہاں پر جنت ہے، یعنی اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ میں داخل فرمائے گا جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، جس کو وہ لوگ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، کس چیز کو جاننے والا ہے؟ مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ حلیم، اور حلم والا ہے، یعنی لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ عذاب میں تاخیر کرتا ہے اپنے حلم کی وجہ سے۔ ذالک، یہ جو مضمون تھا ما قبل کا یہ ہو چکا۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، آگے ایک الگ سے حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص بدلہ لے بمثل ما عوقب به، اسی کے مثل جو اس کو ستایا گیا، ثم بغی علیہ، پھر اس کے اوپر ظلم کیا گیا، لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو جو مظلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ میں مدد کا وعدہ ہے۔ اب مظلوم جو ہے وہ دو اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ کسی نے سامنے والے پر ظلم کیا اور جو یہ مظلوم تھا اس نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن جتنا اس کو ستایا گیا تھا اتنا ہی اس نے سامنے والے کو ستایا، اور پھر سامنے والے نے غصے میں ڈبل سے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو تکلیف پہنچائی، پھر یہ خاموش رہا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی مدد کا وعدہ ہے۔ کیونکہ پہلے جب اس نے بدلہ لیا تو اس کا جو ظلم تھا وہ برابر سرابر ہو گیا، پھر دوبارہ جب اس کو تکلیف پہنچائی گئی، ستایا گیا ہے، تو پھر یہ مظلوم ہو گیا، اور مظلوم کی مدد کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس شکل مظلوم کی یہ ہے کہ سامنے والے نے ظلم کیا اور یہ خاموشی کے ساتھ صبر کر کے بیٹھ گیا، اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ ہاں، اگر اس کے اوپر ظلم ہوا اور اس نے بھی سامنے والے سے بدلہ لے لیا، معاملہ برابر ہو گیا، سامنے والے نے اب دوبارہ اس کے اوپر حملہ نہیں کیا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس مظلوم کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں، چونکہ اب جو معاملہ ہے اس نے برابر سرابر خود کر دیا ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک حکم یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو اپنے ظلم کا بدلہ آدمی لے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ یہ آیت جو ہے معاشرت کے قبیل سے، انتقام کی جو اجازت ہے، ایک تو یہ کہ پسندیدہ امر یہ نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ امر ہے معاف کر دینا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو باضابطہ اس چیز کا حکم دیا گیا تھا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا بدلہ لیں جتنا آپ کو ستایا گیا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ بدلہ لینا جائز تو ہے اگرچہ، لیکن بدلے کا جو مسئلہ ہے یہ دو چیزیں اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے جو مماثلت کا حکم۔ ایک تو یہ کہ جہاد میں مماثلت نہیں ہے، مثال کے طور پر مسلمان اور کافر آپس میں لڑ رہے ہیں، کافروں نے مسلمانوں کا ایک آدمی مار دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ بدلے میں صرف ایک مار سکتے ہو۔ یہ جو مماثلت کا حکم دیا گیا یہ جہاد سے مستثنیٰ ہے، عام حالات میں حکم ہے، جہاد کے اندر یہ حکم نہیں ہے، بلکہ جہاد کے اندر تو جتنا زیادہ آپ مار سکتے ہو اتنا زیادہ مارنے کی اجازت ہوگی، تو برابر سرابر کا جو مسئلہ ہے جہاد کا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو بدلہ لینے کے لیے ایک امر کا لحاظ اور رکھنا چاہیے کہ جو ظلم سامنے والے نے کیا ہے وہ شریعت کی روح سے ایسا امر نہ ہو جو ہر حال میں شریعت نے حرام قرار دیا۔
مثال کے طور پر سامنے والے نے آپ کے والدین کو گالی دے دی، تو اب یہ نہیں ہے کہ بدلے میں آپ بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، اس لیے کہ شریعت کے اندر یہ جو چیز ہے ہر حال میں یہ گناہ کا باعث ہے اور حرام ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں شریعت مماثلت کا حکم نہیں دیتی ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، یعنی کبھی دن بڑھا کر کے رات کو گھٹا دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو پھیلا دیا جاتا ہے، دن کے حصے کو رات کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اللہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس بنا پر ہے، یعنی اللہ کی جو مدد کا وعدہ ہے اس بنا پر ہے کہ اللہ ہی برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جن معبودوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے اور بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، فَتُصْبِحَ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، جس سے زمین سرسبز اور شاداب ہو گئی، ہری بھری ہو گئی۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، یقین اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور سب چیزوں سے باخبر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الحمید لائق تعریف ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ لائق تعریف ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی آیات چل رہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا جو زمین میں ہے۔ مسخر کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ حکم کے تابع بنا دیا، اور ایک یہ کہ مدد اور تمہارے فائدے کے لیے لگا دیا۔ تو یہاں پر جو ہے پہلے معنی مراد نہیں ہو سکتے تسخیر کے کہ تمہارے حکم کے تابع کر دیا، چونکہ ظاہر ہے کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے حکم کے تابع بنائی ہیں، لیکن اکثر مخلوقات وہ ہیں جو انسان کے حکم کے تابع نہیں ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین کے اندر پیدا فرمایا ہے وہ تمام کا تمام انسان کے فائدے کے لیے، اور ہر چیز جو کام میں لگی ہوئی ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم، کہ پوری دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ انسان کو فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں سمندروں میں چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اور اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے زمین پر گرنے سے، الا باذنہ، مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو جائے۔ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک تو روک رکھا ہے اور بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمان کو روکا ہے۔ ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ زمین پر گر پڑے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے، رحیم اور رحمت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر قیامت میں تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان بڑا ہی بے قدرہ ہے، بڑا ہی ناشکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، کفر اور شرک سے وہ باز نہیں آتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، منسک کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو منسک کہتے ہیں خاص طور پر طریقۂ قربانی کو، اس کے لیے بھی منسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، اور ایک عام طریقے کے لیے بھی منسک کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ کیا قربانی کا ذکر کیا گیا ہے یا عام کوئی طریقہ مراد لیا گیا ہے، دونوں طرح کی تفسیر جو ہے اس سلسلے میں منقول ہے۔ کفار مکہ جو ہے نبی علیہ السلام پر اور مسلمانوں پر ایک اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ تمہارے بھی نبی عجیب ہیں، وہ تم کو بتلاتے ہیں کہ وہ جانور جن کو تم لوگ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو اور مار ڈالتے ہو ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، اور وہ جانور جن کو اللہ مار دیتا ہے یعنی وہ فطری موت مر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ جس کو مارتا ہے ان جانوروں کو تمہارے نبی کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کہے تو بڑی عجیب چیز ہے،
اور یہ اعتراض وہ ہے جو آج بھی غیر مسلموں کی طرف سے برابر کیا جاتا ہے، جس کو تم مارتے ہو وہ حلال اور جس کو اللہ مارے وہ حرام۔ قرآن کریم نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہر شریعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ حکم متعین کیا ہے۔ ذبح کا جو طریقہ ہے شریعت کا، ہر شریعت میں الگ الگ احکامات ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے کہ جو جانور مر جائے اس کا کھانا حلال ہے یا حرام، تو یہ تو سابقہ جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں کسی بھی شریعت میں اس کے کھانے کا حکم نہیں دیا گیا، مردار تو تمام شریعتوں کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام ہے، تو اس پر تعجب کی کیا چیز ہے؟ دوسری چیز یہ کہ اگر دیگر شریعتوں میں بالفرض حلال بھی ہو اور امت محمدیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہو، تو اس میں بھی تعجب کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ہر نبی کا جو طریقہ کار تھا وہ الگ تھا۔ آقا علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ بہت سارے طریقوں میں سابقہ شریعتوں سے الگ ہے، اس لیے سابقہ شریعت کے حکم کے خلاف اگر کوئی حکم جو ہے شریعت محمدیہ کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ تعجب کی چیز نہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، اور اگر اس کو خاص طور پر ذبح کے معنی میں نہ لیا جائے، قربانی کے معنی میں نہ لیا جائے، تو عام معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ ہر شریعت کے ہم نے کچھ طریقہ کار الگ متعین کیے، ہم ناسکو جس پر وہ لوگ چلتے ہیں، جس پر عمل وہ کرتے ہیں، فلا ينازعنك فی الامر، لہذا کافر لوگ کسی معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، یعنی سابقہ شریعت کے کسی بھی حکم کو لے کر کے کہ سابقہ شریعت میں تو یہ تھا، آپ کی شریعت میں یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ سابقہ شریعت کا جو حکم تھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا، اور اس شریعت کے جو حکم ہے وہ اس امت کے لیے۔ مثال کے طور پر بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو سابقہ شریعت میں کچھ اور کہتے تھے اور اس شریعت میں کچھ اور کہتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کو آپ اٹھا لیں تو حقیقی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے حضرت آدم کی یہ خصوصیت تھی، حضرت آدم کے بعد میں جتنی اس کے بعد میں امتیں گزری ہیں کسی امت کے اندر یہ چیز جائز نہیں رہی۔ یا کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جائے مثال کے طور پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم کچھ اور ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت کا حکم کچھ اور ہے، اور نبی علیہ السلام کی شریعت کا حکم کچھ اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم یہ تھا کہ اگر کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوگا، ہر حال میں کپڑے کو وہاں سے کاٹنا پڑے گا۔ بڑا سخت حکم ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بدن کا بھی حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی لوگوں کو کہ اگر بدن پر بھی ناپاکی لگ رہی ہے تو صرف دھونا نہیں بلکہ بہت مبالغے کے ساتھ اس کو کھرچنا ہوتا تھا، جس سے کھال بھی کبھی کبھی ان لوگوں کی اکھڑ جایا کرتی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ بڑا ایک سخت حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو حکم دیا گیا ناپاکی کے متعلق وہ بڑا آسان دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں حکم یہ تھا کہ اگر کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کو اٹھایا ہلکا سا رگڑ دیا بس پاک ہو گیا۔ اب شریعت محمدیہ کے اندر یہ جو حکم ہے ظاہر ہے حضرت موسیٰ کی شریعت کی طرح بھی نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ کی شریعت کی طرح بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ بہت زیادہ نرم تھی، حضرت موسیٰ کی شریعت بہت زیادہ سخت ہے۔ آقا علیہ السلام کو درمیانی راستہ دے دیا گیا، کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بغیر دھلے بھی پاک نہیں ہوگا، تو درمیان کا راستہ حضرت نبی اکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر بدلے کا جو مسئلہ تھا، ابھی جیسے آیت گزری ہے بدلے کی کہ اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے آپ بدلہ لینا چاہیں تو جتنا سامنے والے نے ظلم کیا اتنا آپ بدلہ لے لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم یہ تھا کوئی ایک تماچا لگائے تم دو لگاؤ الٹا، یعنی برابر نہیں، اس سے بڑھ کر کے اس سے بدلہ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم یہ تھا کہ کوئی ایک تماچا لگا رہے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو، لو بھائی اس پہ بھی مار لو۔ ظاہر ہے بڑی نرمی تھی۔ آقا علیہ السلام کی شریعت میں درمیان کا راستہ ہے، کوئی ایک مارے تم بھی ایک مار دو بس۔ تو یہ جو شریعت کے احکامات ہیں ہر نبی کو الگ الگ شریعت دی گئی ہے، ایک شریعت کے حکم کو لے کر کے ان لوگوں کو آپ سے جھگڑا کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راہ پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ لوگ پھر بھی آپ سے جھگڑتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جس میں تم لوگ جھگڑ رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ ان ذلک فی کتاب،
یقینی بات ہے کہ یہ سب جو ہے یعنی جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں فی کتاب اعمال نامے میں محفوظ، فرشتوں کے ذریعے سے اعمال نامے میں تمام چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ تعالیٰ نے جس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ظاہر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے ان کی عبادت کی، پھر بھی عبادت کرنا یہ پاگل پن ہے۔ وما لهم به من علم، اور ان کے پاس میں ان کی اپنی کتابوں میں بھی کوئی علم نہیں ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں بھی کوئی حکم نہیں ہے، اور سابقہ جو کتابیں اللہ نے بھیجی ہے ان میں بھی معبودوں کی عبادت کا کوئی حکم نہیں دیا گیا اللہ کو چھوڑ کر۔ وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم سے مراد کافر ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے عام طور پر کفر اور شرک ہی وہاں پر مراد ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ دیکھیں گے کافروں کے چہرے پر ناگواری کے آثار، یعنی یہ لوگ منہ بنانے لگتے ہیں، ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یعنی غصے میں اتنا بھر جاتے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے تو یہ مسلمانوں پر حملہ کر بیٹھے، اور انہوں نے کیا بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی حملہ کیا، بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بھی حملہ کیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں اس سے بھی زیادہ بری چیز، النار، وہ آگ ہے، یعنی جو تم قرآن کریم کو برا سمجھتے ہو اس سے بھی بری ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جہنم عطا کرے گا۔ وعد اللہ الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ وبئس المصیر، اور